اور جمع مؤنث غائب یہی ہے ینصرنا منصوب صرف یا تا کا فرق ہے. تو یہ مولا مبنی ہو جائیں گے تقریر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم الصرف صفحہ نمبر 25 میں کل ہم نے سبق پڑھا تھا، تو شاید کہ آواز کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے بعض ساتھیوں نے سبق صحیح نہیں سنا، تو اس کے دوبارہ جو ہے وہ دہرائی کر دیتے ہیں اس کی. یہ فعل مضارع معلوم بنانے کا طریقہ. فعل ماضی معلوم کے شروع میں جو علامات مضارع ہے، فعل ماضی کے شروع میں وہ لگانے سے مضارع معلوم کو بنایا جاتا ہے. اور پھر 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ. وہ 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب کا، ینصرو واحد مؤنث غائب جیسے تنصرو، واحد مذکر حاضر جیسے تنصرو، واحد متکلم جیسے انصرو، جمع متکلم جیسے ننصرو. یہ 5 صیغے ہیں. دیکھیں اس کے آخری جو را ہے اس پر ضمہ آ رہا ہے. یہی وہی را لام کلمہ ہے جو ماضی کے اندر را تھا، نصرا، وہاں زبر ہوتا ہے، یہاں پیش آ جاتا ہے. اور 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، نون اعرابی آتا ہے. 7 صیغے کون کون سے ہیں؟ تثنیہ کے 4 صیغے گردان میں آتے ہیں، تو وہ چاروں تثنیہ کے صیغے ہیں، جیسے ینصرانی، تنصرانی، تنصرانی، تنصرانی. تنصرانی 3 مرتبہ آتا ہے، ینصرانی 1 مرتبہ. یہ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں. پھر مذکر کے جمع کے جو صیغے ہیں، جمع مذکر غائب ہوتا ہے، ایک جمع مذکر حاضر ہوتا ہے. تو اس میں بھی ینصرون، تنصرون، ایک میں یا ہے ایک میں تا ہے. ینصرون، تنصرون، اس میں یا مذکر کے لیے اور دوسرے میں تا. یہ ینصرون میں یا غائب کے لیے اور تنصرون میں تا یہ حاضر کے لیے ہے. اور آخر میں نون اعرابی ہے، نون اعرابی ہے. یہ 7 صیغے ہیں. اور نمبر 7 واحد مؤنث حاضر جیسے تنصرینا، تنصرینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. یہ 7 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے، 12 ہو گئے. 2 صیغے باقی رہ گئے. تو 2 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح آتا ہے. جمع مؤنث کی علامت ہوتی ہے وہ نون مفتوح، اور فاعل کی ضمیر ہوتی ہے. تو وہ 2 صیغے جمع مؤنث کے ہیں، ایک غائب کا صیغہ ایک حاضر کا صیغہ ہے. ینصرنا، تنصرنا. جمع مؤنث کی کیا علامت ہے؟ یہ نون، وہ میں نے بتایا تھا ماضی کی گردان نکال کے، وہاں نون تھا، یہاں بھی نون ہے. نصرنا اسم کی علامت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ فعل کی علامات، فعل کی علامات میں یہ لکھا تو نہیں ہے، لیکن یہ جمع مؤنث کی علامت بتا رہے ہیں. اسم فعل کی علامت نہیں بتا رہے، یہ جمع مؤنث کی علامت بتا رہے ہیں. جمع مؤنث کی علامت. یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. ینصرنا، تنصرنا. جمع مؤنث کی علامت ہے جی جی، ضمیر یہ ماضی میں بھی ہے یہی نون. نصرنا، نصرتن. جمع مذکر غائب میں نصرنا، جمع مؤنث غائب میں نصرنا، جمع مؤنث حاضر میں نصرتن. تو وہاں نون، یہاں دونوں صیغوں میں نون ہے. یہ علامت مؤنث ہے. پھر عرض کیا تھا کہ گردان یاد کر لی جائے. جو ہے یہ علامت ہے اس کی مؤنث کی. مؤنث کی، یہاں اس کا مطلب ہے یہ نون مؤنث کی علامت ہے، یہ نون وہ ہے اعرابی. اعرابی ہے. یہ جب جمع مؤنث کا صیغہ آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نون علامت مؤنث ہے. جمع مؤنث کا صیغہ آ جائے بس.
جو مؤنث کی غیر میں سمجھ لیں گے یہ علامت تانیث ہے. جو مونس کے کتنے صیغے آتے ہیں پورے 14 صیغوں میں؟ دو ہی آتے ہیں نا، ایک غائب میں آتا ہے ایک حاضر میں، دو ہی آتے ہیں. تو یہ دونوں، ہاں. اور یہ آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ نون مفتو 2 صیغوں میں آتا ہے، پوری گردان میں یہ ہے ہی 2 صیغے، تو 2 صیغوں میں آتا ہے. پھر عرض کیا تھا کہ گردان یاد کر لی جائے، گردان یاد کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر اسی گردان کے مطابق صیغے قرآن حکیم میں بھی آئیں گے تو آپ صیغوں کو پہچان سکیں گے انشاءاللہ. اور ہفتے سے میں آپ کو کچھ الفاظ لکھواؤں گا عربی کے کہ آپ نے اس کو اردو بنانی ہوگی، کچھ اردو کے بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی عربی بنانی ہوگی انشاءاللہ. وہی الفاظ ہوں گے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے جلسہ، ذہبہ، شریبہ، مشہور الفاظ ہیں. تو انشاءاللہ اسی کے مطابق صیغے حل کریں گے انشاءاللہ. لے آئیں انشاءاللہ، اس سے فائدہ ہوگا. اب تھوڑا سا مشق کر لیتے ہیں قرآن حکیم سے. جی نون اعرابی، کل بھی سوال تھا کہ نون اعرابی کیا ہوتا ہے. اس کا جواب ابھی تک تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 7 صیغوں میں جو نون آتا ہے یہ نون اعرابی ہوتا ہے. فی الحال یہ جواب ہے، ورنہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو یہ نون اعرابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ گر جاتا ہے. نون اعرابی یہ کبھی کبھی گر جاتا ہے اگر عامل کوئی اور آ جائے، جیسے لم ہے، لم ینصرانی والا صیغہ ہے نا، ینصرانی تنصرانی، اس کے شروع میں لم لگا دے، لم ینصرا، تو پھر نون نہیں پڑھا جائے گا، نون گر جائے گا. لن لگا دے، لن ینصرا، جی فرق آئے گا. جی لئن جو ہے، لئن یہ بھی عامل ہے، لئن لئن، ولئن زالتا، جی لئن یہ اس میں لام الگ ہے، ان الگ ہے، الگ الگ حرف ہے. الحمدللہ الذی رد الی نفسی ولم یبدها، یہ لم یبدها، یہ لم حرف ہے، اور یبدها، یم، الحمدللہ الذی رد الی نفسی ولم یبدها بنفسی، یم لفظ کیا ہے، یا میم، یا میم تے، یمتی، یمتی. تو یہ یمتی یہ فعل مضارع ہے جس کے شروع میں لم آ گیا ہے. پہلے مضارع کون سے ہیں؟ یمتی، یمتی، یمتیانی، یمتیون، ہاں پہلے ہی صیغہ ہے لم یمتی، یمتی. یمتی، اچھا پہلا صیغہ ہے، مطلب وہ جنہوں نے اپنے انہوں نے عربی گرا نہیں، نہیں، اس میں پہلے صیغے میں انہوں نے اعرابی آتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں کیسا معلوم ہوگا لم جو ہے انہوں نے عربی گرایا ہے یا نہیں گرایا؟ وہ 7 صیغوں میں دیکھنا ہوگا نا، 7 صیغے دیکھنے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن قرآن حکیم میں کہیں آتے یا نہیں آتے یہ انشاءاللہ. یہ آیت نمبر دیکھیے گا 9، شروع ہوتا ہے یخادعون اللہ سے، یخادعون اللہ. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یخادعون کون سا صیغہ مضارع کا ہی ہے؟ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کی ذرا گردان کریں گے. ہاں، یخادعو، یخادعانی، یخادعون، تخادعو، تخادعانی. نخادع، تو یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر لم داخل ہو جائے، لم یخادعون ہو، نون نہیں پڑھا جائے گا، لم یخادع، لم یخادعو. اگر لم آ جائے گا تو انہوں نے اعرابی گر جائے گا، لم یخادعو. یخادعون اللہ، تو یخادعون یہ فعل ہے
فعل کی علامات میں سے اس میں یا ہے، اور فعل ماضی یا مضارع میں سے آپ کا جواب ہوگا کہ فعل مضارع ہے۔ مثبت منفی میں سے کیا ہے؟ مثبت ہے۔ اور معروف مجہول میں سے؟ معروف ہے، کیونکہ ابھی مجہول ہم نے پڑھے ہی نہیں ہے، انشاءاللہ مجہول پڑھ لیں گے، یعنی مضارع کا مجہول بنانے کا طریقہ۔ ابھی فی الحال یہ معروف ہے، یخادعون اللہ۔ جی، والذین، واو حرف ہے، الذین کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، موصول اور موصول ایک ہی، اس میں موصولہ اور موصول۔ اسماء موصولہ کہا جاتا ہے، اسماء موصولہ، اور جب واحد بولنا ہو تو اس میں موصول۔ والذین، اچھا یہ اس میں موصول ہے تو معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے، معرفہ کی اقسام میں سے اس میں موصول بھی ہے۔ جی نہیں، اس میں موصول ہے، اس میں نہیں۔ آمنو فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے؟ فعل ہے، کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب ہے، اس میں علامات فعل میں سے کوئی ہے؟ کتاب کھول لیں بے شک۔ سین ہے، صوفہ ہے، حروف جازمہ بھی نہیں ہے، حروف ناصبہ بھی نہیں ہے، عطین بھی نہیں ہے۔ یہ آمنو کا جو حمزہ ہے یہ عطین والا حمزہ نہیں ہے، وہ ایک صیغے میں آتا ہے عطین والا حمزہ، واحد متکلم کا۔ انصرو آپ نے پڑھا نا صیغہ مضارع میں، انصرو، ننصرو، انصرو، وہ ایک میں آتا ہے عطین حمزہ۔ یہ آمنو ہے۔ نہیں، یخادعون کا فعل ماضی کیا ہے؟ نہیں، یہ ہے فعل ہے، لیکن علامات فعل میں سے آپ نے اس کی کوئی علامت پڑھی ہے؟ ابھی نمبر 7 ہم نے نہیں پڑھا۔ کلمے کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز مل گیا نمبر 7، یا بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جب یہ فعل ہے تو علامات فعل میں سے تو کوئی ہونا چاہیے، تو ابھی یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ یہ 7 نمبر ہے، اس میں ضمیر ہے۔ اچھا، آمنو فعل ہے۔ اچھا، سوال آیا تھا کہ یخادعون کا فعل ماضی کی، تو آپ نے مضارع بنایا ہے ماضی سے، تو یخادعون کا واحد کیا آتا ہے؟ یخادعو، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں کیا لگایا ہے؟ یا لگائیے، یا کو ہٹا دیں، باقی کیا بچ گیا؟ خادع، یہ ماضی ہے، تو خادع یہ ابھی یہ پڑھا نہیں ہے، اس کے مزید بھی حروف آتے ہیں۔ جی، تو خادع یہ نصرہ کے وزن پر نہیں ہے، یہ الگ ابواب ہیں۔ خادع، یخادع، مخادعۃ، اس کو باب مفاعلہ کہتے ہیں، انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ واو ضمیر ہے۔ چلیں ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وما یخدعون، یہ یخدعون کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا ہے، مضارع کا ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے مضارع کا؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تیسرا صیغہ ہے یخدعون۔ ابھی گھبرائے نا، انشاءاللہ آپ نے تو یاد کر لیا، انہوں نے اب ان کو ابھی گردان ملی ہے۔ جی، جمع مذکر غائب،
وہ اوپر جو یخادعون آیا اس کا باب الگ ہے، وہ ہے خادع یخادع. میں بتا دیتا ہوں، یہ باب مفاعلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. باب مفاعلہ ہوتا ہے دونوں طرف سے. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یخدعون یہ دونوں طرف سے نہیں ہوتا، یہ ایک طرف سے ہوتا ہے. یخدعون یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخدعون تو یہ جو ہے خدع نصرہ کے وزن پہ چلا ہے. نصرہ خدع، اس کا ماضی خدع آتا ہے، خادع نہیں آتا، تو یہ اسی سے یخدعون ہے. یخدعون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون اعرابی ہے آخر میں. الا انفسہم، الا حرف ہے، انفسا اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، اسم ہے، اسم کی علامات میں سے ضمیر تو اس میں بھی آ سکتی ہے فعل میں. جیسے ضربہم، نصرہم، نصرہ کے ساتھ ہم ضمیر لگا لیں. علامات اسم میں سے بتائیں. مضاف ہے، آپ کو بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ جب ضمیر آ جائے تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. تو اس علامات اسم میں سے یہ مضاف ہے، اسم ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ یہ مضاف ہے. ہم ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے. پروفیٹی بھی تو آ گیا یہ انفسا یہ فعل مضارع نہیں ہے. کس نام کے ہم نے پڑھا علامت مظاہرے کی اس میں بتاتا ہوں. اس کا جو لفظ ہے نا نفس، اس کی جمع آتی ہے انفس، یہ وہ والا حمزہ ہے، یعنی عتین والا مضارع میں جو حمزہ آتا ہے وہ والا حمزہ نہیں ہے. اس میں ہم ترجمہ کرتے ہیں متکلم کا. انصر میں مدد کر رہا ہوں یا کروں گا، مدد کرتا ہوں یا کروں گا. انفسا کا یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ انفسا ذات ہے، ان کے ذات، وہ اپنی ذاتوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہاں متکلم کا ترجمہ تو نہیں ہو رہا. تو یہ انفسا یہ جمع ہے نفس کی، تو یہ حمزہ جمع والا ہے. اچھا، تو یہ مضاف الیہ اسم ہے. وما یشعرون، ما بھی حرف، واو بھی حرف ہے. یشعرون کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے، کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا واحد کیا آئے گا؟ یشعر، ینصر، یشعر، یشعران، یشعرون. آخر میں نون کون سا ہے؟ نون اعرابی ہے. اگر لم لگا دیں گے لم یشعرو ہو جائے گا، نون گر جائے گا. اچھا جی، یخادع پوری آیت کا ترجمہ. اچھا ترجمہ، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون، وہ نہیں دے رہے دھوکہ، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، حالانکہ انہیں شعور نہیں ہے. اچھا بس آج یہیں تک رکھیں انشاءاللہ. آگے دیکھیں گا یکذبون آ رہا ہے، یہ مضارع میں سے ہے. پھر ولکن لا یشعرون، انشاءاللہ لا یعلمون، لا یبصرون. آگے آیات میں آ رہا ہے تعلمون. تو انشاءاللہ جب مضارع کی یہ گردان آپ یاد کریں گے تو صیغوں کی مزید پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ. ترجمہ کیا ہو اپنے ناس کی یقول آمنا باللہ لوگوں میں سے بعض تو وہ ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. چلیں، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں آپ تفسیر میں؟ تفسیر میں ترجمہ وہاں پہ لے لیں اپنا آپ اس بارے میں آخری سپارے سے. اچھا پہلے ہم وہ پڑھیں گے. چلیں ٹھیک ہے. جب اس طرح ترجمہ تھوڑا سا صرف نام بتا دیے